نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں، اور فرمایا کہ ان کی جو اخروی زندگی ہے وہ کیسی ہے؟ جنات عدن، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت رکھی ہے جو موتیوں کی بنی ہوئی ہے، ڈائمنڈ کی بنی ہوئی جنت ہے۔ یعنی جنت کی مختلف درجات ہیں، مختلف اقسام ہیں، اور علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ 8 قسم کی جنتیں ہیں۔ کتنے قسم کی؟ اور ہر ایک جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انعامات رکھے ہیں، نعمتیں رکھی ہیں۔ فرمایا ان 8 قسم کی جنتوں میں سے جو سب سے بہترین جنت ہے، جس جنت کو میرے مصطفیٰ نے کیا کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے جنت کے اندر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ میرے مصطفیٰ کی صحبت میں آئے، حضور پر ایمان لائے، اپنی کفر کی زندگی کو بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اس طرح قیام کیا جس طرح مصطفیٰ نے کیا، اس طرح سجدہ کیا جس طرح میرے مصطفیٰ نے کیا، اس طرح رکوع کیا جس طرح میرے مصطفیٰ نے رکوع کیا، اس طریقے سے سانسیں لی جس طرح میرے مصطفیٰ نے سانسیں لی، اس طریقے سے لقمے کھائے جس طرح میرے مصطفیٰ نے لقمے کھائے، اپنی اداؤں کو مصطفیٰ کی اداؤں میں ڈھال دیا، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ دیا، تو فرمایا خدا نے انہیں دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی رضا عطا فرمائی ہے۔ قبر میں جائیں گے پھر بھی ان کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہوگی، اور جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اللہ نے ان کے لیے ڈائمنڈز کی جنت رکھی ہے۔ اس جنت کے نیچے سے جاری نہریں ہیں، وہ ایسی نہریں ہیں کہ اس میں دودھ کی نہر ہے، اس میں شہد کی نہر ہے، اس میں تسنیم کوثر کی نہر ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ ایسی ہے کہ کائنات کی ہر نعمت خدا نے اس کے اندر ان کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، فرمایا یہ دنیا کی زندگی یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ وَجَنَّةُ لِلْكَافِرِ، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ کافر کو دنیا کے اندر ہر چیز مل جائے گی، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن مومن اگر دنیا کے اندر تنگی کی زندگی بھی گزارے گا، آزمائش کی زندگی بھی گزارے گا، مشکلات کی زندگی بھی گزارے گا، اور مختلف قسم کے امتحانات اور آزمائشوں کے اندر زندگی بھی گزارے گا، لیکن ہر حال میں ایمان پر قائم رہے گا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، سنت رسول کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، دین مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، سیرت مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر آخرت میں خدا نے اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے پوچھے گا کہ دنیا میں تجھے خدا نے اقتدار بھی دیا تھا، تو حاکم بھی رہا ہے، تو گورنر بھی رہا ہے، تو ملک کا سربراہ بھی رہا ہے، تیرے اتنے کاروبار اور اتنی فیکٹریاں چل رہی تھیں، اتنا بڑا تیرا بینک بیلنس اور اتنی دولت تھی، تجھے اس سے 100 گنا 50 گنا زائد دیا جاتا ہے، تو واپس دنیا میں جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے کہ مومن جنت کی نعمتیں دیکھ کر انکار کر دے گا، مومن کہے گا کہ بار الہ، دنیا کی وہ جتنی دولت، جتنی ثروت، جتنی عزت، جتنا کاروبار، جتنا اقتدار، جتنا اختیار تو نے مجھے عطا فرمایا تھا وہ تو تیری رحمت سے تھا ہی تھا، لیکن جو لطف مجھے تیری جنت کے اندر آ رہا ہے وہ دنیا کے اس اقتدار میں نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعۃ المبارک کو پیش کیا تھا کہ وقت کا بادشاہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے، دست بستہ کھڑا ہے، حضور میری دعوت قبول کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا میں بادشاہوں کے گھر دعوت نہیں کھاتا، حضور میرا نذرانہ قبول کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے بادشاہوں کے نذرانے کی ضرورت نہیں اور میں نہیں لیتا، لیکن پھر اس نے جب تنگ کیا تو آپ نے خالی اس کی اشرفیوں کی تھیلیوں کو ایسے نچوڑا تو اس سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقت، یہ تو ایک ولی کی زندگی ہے،
تو مجھے بتائیں صحابی کی زندگی کا کیا عالم ہوگا جسے براہ راست صحبت مصطفیٰ ملی ہو؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی پوری اس پاکیزہ ان زندگیوں کو بیان کر کے نا کہ ان صحابہ نے اپنے بڑھاپے میں اگر ایمان لائے تو 100 سالہ پچھلی زندگی بھول گئے، جوانی میں ایمان لائے تو پچھلی زندگی بھول گئے، بچپن میں ایمان لائے تو پچھلی زندگی بھول گئے۔ ان صحابہ اور صحابیات نے صرف اس زندگی کو اختیار کیا جو میرے مصطفیٰ نے ان کو تو اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو کیا مقبولیت ملی؟ خدا کو ان کے سجدے بھی قبول، اللہ کو ان کا قیام بھی قبول۔ جب وہ رات کو سجدوں کے لیے قیام کے لیے کھڑے ہو، حدیث کے اندر آتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی آیت ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب رات کو ساری دنیا تھک ہار کے کام کر کے سو جاتی ہے تو خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو آدھی رات کو تنہائی کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن